کارسینوسن لیکچر پارٹ 10 پارٹ 9 کے آخر میں ہم نے ان دواؤں کا ذکر کیا جو کارسینوسن کے بہت قریب پائی جاتی ہیں۔ آپ کو بعض کیسوں میں جو ہم نے اوپر جن دواؤں کا ذکر کیا ہے ان میں سے 2 یا 3 دواؤں کی علامات 2-3 علامات اکٹھی بھی مل سکتی ہیں اور یوں ایک دوا کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مریض ہے جس میں ٹیوبرکلینیم یا کلکیریا فاس جیسا سیروسیات کا رجحان پایا جاتا ہے، ارسینکم البم جیسی فاسٹیڈیسنس ملتی ہے، یا نیٹرمیور یا سلیشیا جیسی تسلی اور تشفی سے ایگریویشن والی علامات ملتی ہیں۔ تو ایسے بہت سارے معاملات میں آپ کارسینوسن کو بطور مزاجی دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ کارسینوسن کسی مریض کی مزاجی دوا ہو سکتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ جو میں جن علامات کا بھی ذکر کرنے لگا ہوں ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ علامات ملتی ہوں گی۔ مثلا فیملی ہسٹری یا ذاتی ہسٹری میں کینسر کی موجودگی۔ آپ دیکھیں مریض سی سائڈ پر کیسا محسوس کرتا ہے، اس کی بھوک کیسی ہے، سونے کی پوزیشن، خاص طور پر بچوں میں کیا وہ سجدے کی حالت میں سوتے ہیں، یا کسی مریض میں ایسی 2 یا 2 سے زیادہ دواؤں کی علامات ملتی ہوں جو کارسینوسن گروپ میں شامل ہیں۔ تو اس طرح آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو مریض جس کی بات کریں گے یا ہو رہی ہے، یا جو بھی مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آیا اس کی مزاجی دوا کارسینوسن ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ نکات ہیں جن کی روشنی میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید اس کی مزاجی دوا کارسینوسن ہو۔ اب ہم فوبسٹر کے آرٹیکل سے چند کیسز کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں پہلا کیس ایک لڑکی جس کی عمر 10 سال ہے، اسے 1992 میں پہلی بار دیکھا گیا، اسے دمہ کی شکایت تھی، استھما۔ دمہ کا سبب یہ بتایا گیا کہ جب وہ 18 ماہ کی عمر میں تھی تو ایک جنگ کے دوران ایک بم گرنے کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو دمہ کی بیماری ہو گئی۔ روایتی علاج کرانے کے بعد جب اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تو ہومیوپیتھک علاج کی طرف لایا گیا۔ اس کی ذاتی ہسٹری کے مطابق اسے 1 سال کی عمر میں نمونیا ہوا، 9 سال کی عمر میں کالی کھانسی ہوئی، جس کے 6 مہینے بعد اس کا دمہ شدت اختیار کر گیا۔ فیملی ہسٹری میں والد اور والدہ کی طرف سے شوگر کی بیماری ہے، تاہم کینسر کی کوئی ہسٹری نہیں۔ جب اسے ڈانٹ ڈپٹ کی جائے تو رو پڑتی ہے، انڈوں اور چربی والے گوشت سے نفرت ہے، انڈوں سے الرجی ہے، بلکہ انڈوں کی بو بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ساحل سمندر پر دمہ بہتر ہو جاتا ہے، جلد پر مختلف بھورے رنگت کے نشانات ہیں، بہت سارے تل پائے جاتے ہیں اور آنکھیں نیلی۔ کارسینوسن دینے کے کافی دنوں تک اس کی تکالیف میں اضافہ رہا، پھر رفتہ رفتہ اس کی صحت میں بہتری آتی گئی۔ پچھلے 5 سالوں میں کارسینوسن کی صرف 4 خوراکیں 200 پوٹنسی میں دی گئیں اور 1 mg کی ایک خوراک دی گئی۔ اب دیکھیں مختلف کیسز ہوتے ہیں، کبھی تو کارسینوسن ہر ہفتے بعد ریپیٹ کر دی جاتی ہے،
اور کبھی 5 سالوں میں 4 خوراکیں دی جاتی ہیں۔ تو یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے۔ کیس کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے کارڈ پر صرف ایک دوا فاسفورس 6 پوٹنسی میں اسپتال میں رہنے کے دوران کسی عاد حالت میں دی گئی تھی۔ تاہم مریضہ کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ دوران علاج اس کو دمے کے 8 ہلکے دورے پڑے اور پچھلے 1 سال سے اس کو ایک دورہ بھی نہیں پڑا۔ اور یہاں اس کیس کو ختم کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی کیس نمبر 2 فوبسٹر کے حوالے سے۔ ایک بچہ جو کارسینوسن مزاج کا نظر آتا ہے، لیکن اس کی فیملی ہسٹری میں اس طرح کا کوئی بھی مرض نہیں پایا گیا۔ 2 سال پہلے جب وہ 11 سال کا تھا تو اسے دیکھا گیا۔ اس وقت یہ نیفرائٹس کی دوسرے درجے کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اس پیشاب میں البیومن تھی، بہت سارے لیکوسائڈ بھی موجود تھے، بلڈ یوریا 22 تک تھا۔ بچے کا علاج کیا گیا، تاہم کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بچے کو کالی کھانسی، خسرہ، ٹانسلز بھی ہو چکے تھے۔ فیملی ہسٹری میں کچھ نہیں ملا۔ بچہ شکل و صورت سے خاص طور پر کارسینوسن دکھائی دیتا تھا، جیسا کہ اس کی آنکھوں کی نیلاہٹ، جسم پر بہت سارے تلوں کی موجودگی۔ اسے انڈے، سرکہ، کافی بہت پسند ہے، البتہ دودھ سے نفرت ہے، اور نیند اچھی ہے۔ اسے کارسینوسن 3201M مختلف اوقات میں پوٹنسی میں دی گئی، اور 1 ماہ بعد کسی دوسرے ڈاکٹر نے اسے سیپیا 12 پوٹنسی میں دی۔ دوا نے بہت اچھا اثر کیا، البیومن نارمل ہو گیا، پیشاب بھی نارمل ہو گیا۔ 10 مہینے بعد البیومن کی دوبارہ شکایت پر اسے بی کولائی میوٹیبل 200 دی گئی۔ یہ ایک اسپیشل دوائی اس نے لکھی ہے، بی کولائی میوٹیبل 200۔ 1 مہینے بعد پیشاب کا چیک اپ کیا گیا تو بالکل نارمل تھا۔ 1 سال ہو گیا ہے اس بچے کے پیشاب آنے کی شکایت، اس بچے کے پیشاب میں البیومن آنے کی شکایت بالکل نہیں ہے، اور بچہ مکمل طور پر صحت یاب ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ 2 کیسز ابھی ہم نے کارسینوسن کے بیان کیے فوبسٹر کے حوالے سے، اور ابھی ہم اس حوالے سے کچھ اور کیسز بھی اس کے آگے چل کر بیان کرتے ہیں۔ یہاں ہم پارٹ 10 ختم کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔